کیا کسی ریاست کی اصل طاقت اس کی فوج سے پہلے اس کی کرنسی پر دنیا کے اعتماد میں چھپی ہوتی ہے؟ ہم اکثر طاقت کو نظر آنے والی چیزوں میں تلاش کرتے ہیں، مگر عالمی نظام خاموش اصولوں پر چلتا ہے۔ ان اصولوں میں سب سے کم دکھائی دینے والا مگر سب سے زیادہ اثر رکھنے والا عنصر کرنسی پر اعتماد ہوتا ہے۔ جب دنیا کسی ریاست کی کرنسی کو صرف لین دین کا ذریعہ نہیں بلکہ محفوظ قدر سمجھنے لگتی ہے تو طاقت آہستہ آہستہ سرحدوں سے نکل کر عالمی نظام میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سپر پاور بننے کا عمل رفتار پکڑتا ہے، کیونکہ طاقت صرف پیدا نہیں کی جاتی، اسے دوسروں کی رضامندی سے تسلیم بھی کروایا جاتا ہے۔ کرنسی پر اعتماد عالمی نظام میں داخلے کا دروازہ کیسے بنتا ہے؟ جب کسی ریاست کی کرنسی بین الاقوامی تجارت میں استعمال ہونا شروع ہوتی ہے تو دراصل دنیا آہستہ آہستہ اس ریاست کی معاشی ساخت کے اندر شامل ہونے لگتی ہے۔ ہر تجارتی معاہدہ، ہر ادائیگی اور ہر مالی لین دین اس کرنسی کی مانگ کو وقتی نہیں بلکہ مستقل بنا دیتا ہے۔ جب درآمد کنندہ اور برآمد کنندہ ایک ہی کرنسی پر انحصار کرنے لگتے ہیں تو انہیں اس کرنسی کی دستیابی، اس کی قدر کے استحکام اور اس کے مالی نظام کی مضبوطی پر یقین رکھنا پڑتا ہے۔ یہی ضرورت اس ریاست پر مسلسل دباؤ ڈالتی ہے کہ وہ اپنی معیشت کو غیر یقینی فیصلوں سے دور رکھے، قوانین کو قابل پیشگوئی بنائے اور ادائیگی کے نظام کو ہر حالت میں قابل اعتماد رکھے۔ وقت کے ساتھ عالمی بینک، مالی ادارے اور تجارتی نیٹ ورکس اسی کرنسی کے مطابق خود کو ترتیب دینا شروع کر دیتے ہیں، جس سے ایک ایسا مالی ماحول بنتا ہے جہاں متبادل راستے اختیار کرنا مہنگا اور مشکل محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں دنیا شعوری طور پر نہیں بلکہ عملی ضروریات کے تحت اسی کرنسی کی گرد گھومنے لگتی ہے۔ یوں طاقت کسی اعلان یا دباؤ سے نہیں بلکہ مسلسل استعمال اور اعتماد کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، اور وہ ریاست بغیر کسی براہ راست قوت استعمال کی عالمی معیشت کے مرکز میں اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ جب دنیا بچت ایک کرنسی میں رکھنے لگے تو طاقت کیسے بدلتی ہے؟ جب مختلف ممالک اپنی قومی بچت اور زر مبادلہ کے ظاہر کسی ایک محسوس کرنسی میں رکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ فیصلہ صرف مالی سہولت نہیں رہتا بلکہ آہستہ آہستہ ایک اسٹریٹجک تعلق میں بدل جاتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے وہ اپنی معاشی سلامتی کو غیر محسوس انداز میں اس ریاست کی مالی پالیسیوں، شرح سود کے فیصلوں اور معاشی استحکام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جو اس کرنسی کو جاری کرتی ہے۔ اب اگر اس ریاست کی معیشت میں ہلکی سی بے یقینی بھی پیدا ہو تو اس کا اثر صرف مقامی سطح تک محدود نہیں رہتا بلکہ دنیا بھر کے ظاہر کی قدر پر پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے اس کرنسی جاری کرنے والی ریاست پر مستقل دباؤ رہتا ہے کہ وہ مالی نظم و ضبط، شفافیت اور پیشگوئی کی قابل پالیسیاں برقرار رکھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب عالمی ظاہر کا بڑا حصہ اسی کرنسی میں جمع ہونے لگتا ہے تو دنیا خود اس کے استحکام کی خواہش مند بن جاتی ہے، کیونکہ اس کے کمزور ہونے کا نقصان سب کو پہنچ سکتا ہے۔ یہی اجتماعی مفاد اس کرنسی کو غیر معمولی مضبوطی دیتا ہے اور نتیجتاً وہ ریاست نسبتاً کم لاگت پر قرض حاصل کر سکتی ہے، مالی بحرانوں کا دباؤ آسانی سے برداشت کرتی ہے اور اپنی طاقت کو طویل عرصے تک برقرار رکھنے کی صلاحیت حاصل کر لیتی ہے۔ عالمی تجارت میں ادائیگی کا نظام طاقت کو مستقل کیسے بناتا ہے؟ کرنسی کو اکثر صرف نوٹ یا ڈیجیٹل رقم سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ ادائیگی کے راستوں، مالی اداروں اور قانونی معاہدوں کا ایک وسیع جال ہوتی ہے جو عالمی تجارت کو جوڑے رکھتا ہے۔ جب بین الاقوامی بینکنگ نظام، انشورنس کمپنیاں، شپنگ ادائیگیاں اور تجارتی معاہدے ایک ہی کرنسی کے مطابق ترتیب پانے لگتے ہیں تو کاروباری دنیا اپنی پوری منصوبہ بندی اسی مالی ڈھانچے کے اندر کرنے لگتی ہے۔ اس مرحلے پر کرنسی محض لین دین کا ذریعہ نہیں رہتی بلکہ عالمی معاشی سرگرمیوں کی بنیادی زبان بن جاتی ہے۔ اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے اس کرنسی جاری کرنے والی ریاست پر مسلسل ذمہ داری آ جاتی ہے کہ مالی شفافیت قائم رہے، ادائیگیاں تیز اور قابل اعتماد ہو اور بین الاقوامی لین دین میں کسی قسم کی غیر یقینی پیدا نہ ہو۔ اگر ادائیگی کے بہاؤ میں معمولی رکاوٹ بھی آ جائے تو تجارت، سرمایہ کاری اور اعتماد بیک وقت متاثر ہو سکتے ہیں، جس سے پورا عالمی نیٹ ورک دباؤ میں آ جاتا ہے۔ اسی خطرے کے باعث دنیا متبادل راستوں پر غور تو کرتی ہے مگر عملی طور پر اسی نظام کے اندر رہنا زیادہ محفوظ سمجھتی ہے۔ یوں وقت کے ساتھ طاقت کسی ایک فیصلے سے نہیں بلکہ اداروں، قواعد اور مالی راستوں کے ذریعے مستقل اور دیرپا شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اعتماد ٹوٹنے کا خوف ریاستی فیصلوں کو کیسے بدل دیتا ہے؟ جیسے ہی کسی ریاست کی کرنسی کا عالمی استعمال بڑھنے لگتا ہے اسی لمحے اس ریاست کی ذمہ داریاں بھی خاموشی سے وسیع ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اب کرنسی صرف قومی معیشت کی نمائندہ نہیں رہتی بلکہ عالمی اعتماد کی علامت بن جاتی ہے۔ دنیا بھر کے سرمایہ کار، بینک اور حکومتیں اس کرنسی کے استحکام کو اپنی مالی فیصلوں سے جوڑ دیتی ہے۔ اس لیے ریاست کی سیاسی اور معاشی فیصلے براہ راست عالمی اعتماد کو متاثر کرنے لگتے ہیں۔ اگر حکومت اچانک پالیسیاں بدل دے، مالی نظم کمزور ہو جائے یا غیر یقینی ماحول پیدا ہو تو عالمی سرمایہ فوری رد عمل نہیں دیتا بلکہ آہستہ آہستہ دوسرے محفوظ راستے تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی خاموش احراج مالی دباؤ کو جنم دیتا ہے۔
یہ دباؤ ریاست کو مجبور کرتا ہے کہ وہ داخلی سطح پر بھی محتاط حکمت عملی احتیاط کرے، کیونکہ ہر فیصلہ اب عالمی نظام کی نظر میں ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ احتیاط ایک قسم کا مالی نظم پیدا کرتی ہے جو طاقت کو جذباتی یا وقتی فیصلوں کے تابع ہونے سے روکتی ہے۔ نتیجتاً کرنسی پر قائم عالمی اعتماد ریاست کے لیے ایک غیر مرئی حد بندی بن جاتا ہے جو اس استحکام، تسلسل اور ذمہ دارانہ رویے کے اندر رکھتے ہوئے اس کی طاقت کو زیادہ دیرپا اور قابل اعتماد بنا دیتا ہے۔ دوسری ریاستوں کا انحصار اثر و رسوخ میں کیسے بدلتا ہے؟ جب عالمی تجارت، بین الاقوامی قرضے اور زر مبادلہ کے ذخائر ایک ہی کرنسی کے ساتھ جڑنے لگتے ہیں تو دوسری ریاستوں کے لیے مالی استحکام کا مطلب اسی نظام کی مسلسل روانی بن جاتا ہے۔ اب ان ممالک کی ترجیح یہ نہیں رہتی کہ نظام کو بدلے، بلکہ یہ ہوتی ہے کہ موجودہ مالی ڈھانچے بغیر رکاوٹ چلتا رہے، کیونکہ کسی بھی بڑی تبدیلی سے ان کی اپنی معیشت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس صورتحال میں وہ آہستہ آہستہ ان مالی اصولوں، بینکاری ضابطوں اور ادائیگی کے طریقوں کو قبول کرنے لگتے ہیں جو اس کرنسی کے مرکز میں موجود ریاست کے ادارے طے کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ قبولیت صرف معاشی نہیں رہتی بلکہ سیاسی رویوں کو بھی متاثر کرنے لگتی ہے، کیونکہ اختلاف کی قیمت مالی عدم استحکام کی صورت میں سامنے آ سکتی ہے۔ جب ریاستیں محسوس کرتی ہے کہ نظام سے ٹکراؤ ان کی تجارت، سرمایہ کاری اور مالی سلامتی کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ مزاحمت کے بجائے ہم آہنگی کو ترجیح دیتی ہے۔ یوں اثر و رسوخ طاقت کے اظہار سے نہیں بلکہ ضرورت کے احساس سے بڑھتا ہے۔ نتیجتاً مرکزی کرنسی رکھنے والی ریاست بغیر کسی براہ راست دباؤ یا تصادم کے عالمی فیصلوں پر زیادہ اثر ڈالنے لگتی ہے۔ کرنسی کا عالمی استعمال بحرانوں میں طاقت کو کیسے محفوظ رکھتا ہے؟ بحرانوں کے لمحات میں عالمی سرمایہ کسی نظری یا سیاسی اعلان کی بنیاد پر حرکت نہیں کرتا بلکہ وہ فوری طور پر ایسے مقام کی تلاش کرتا ہے جہاں تحفظ، لیکویڈیٹی اور اعتماد پہلے سے موجود ہو۔ اگر دنیا پہلے کسی محسوس کرنسی کو محفوظ سمجھنے کی عادی ہو چکی ہو تو مالی بے چینی پیدا ہوتی ہی سرمایہ خود بہت اسی سمت بہنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ سرمایہ کار غیر یقینی ماحول میں نئے تجربات کے بجائے آزمودہ نظام کو ترجیح دیتی ہے۔ اس اچانک بہاؤ کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے اس کرنسی جاری کرنے والی ریاست کو اپنی مالی اداروں، بینکنگ نظام اور سرمایہ منڈیوں کو مسلسل کھلا اور فعال رکھنا پڑتا ہے تاکہ آنے والا سرمایہ بغیر رکاوٹ جذب ہو سکے۔ اگر کسی مرحلے پر لین دین سست پڑ جائے یا مالی دروازے محدود ہو جائے تو اعتماد فوری متاثر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ریاست کو استحکام اور لچک کے درمیان توازن برقرار رکھنا پڑتا ہے۔ وقت کے ساتھ جب ہر عالمی بحران میں سرمایہ دوبارہ اسی نظام کی طرف واپس آنے لگتا ہے تو ایک نیا رجحان پیدا ہوتا ہے جہاں عالمی عدم استحکام دوسروں کے لیے خطرہ مگر اس ریاست کے لیے نسبتاً نرم ثابت ہوتا ہے۔ نتیجتاً بحران طاقت کو کمزور کرنے کے بجائے اس کی مالی حیثیت کو مزید مضبوط کر دیتے ہیں۔ متبادل کرنسیاں بنانا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کسی نئی کرنسی کو عالمی سطح پر جگہ دلانا صرف بڑی معیشت یا زیادہ تجارت سے ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ عالمی مالی نظام فوری فیصلوں کے بجائے طویل عرصے میں بننے والے اعتماد پر چلتا ہے۔ جب کوئی ریاست اپنی کرنسی کو بین الاقوامی سطح پر متعارف کروانے کی کوشش کرتی ہے تو اسے سرمایہ کی آزاد بہاؤ، مالی معلومات کی شفاف دستیابی اور ایسے قوانین فراہم کرنا پڑتے ہیں جس پر بیرونی دنیا بغیر ہچکچاہٹ بھروسہ کر سکے۔ اس عمل میں ریاست کو اپنی منڈیوں کو زیادہ کھلا رکھنا پڑتا ہے تاکہ سرمایہ آسانی سے داخل اور خارج ہو سکے، مگر یہی کھلا پن داخلی معاشی کنٹرول کو محدود کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک خاموش تضاد جنم لیتا ہے۔ عالمی اعتماد کے لیے پیشگوئی اور آزادی ضروری ہوتی ہے، جبکہ سیاسی قیادت اکثر داخلی استحکام کے لیے زیادہ اختیار اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے۔ جیسے جیسے ریاست عالمی سرمایہ کو متوجہ کرنے کے لیے قواعد نرم کرتی ہے، ویسے ویسے اسے اپنی پالیسی کو عالمی توقعات کے مطابق ڈالنا پڑتا ہے، جس سے مکمل خود مختاری کم محسوس ہونے لگتی ہے۔ اسی دباؤ کی وجہ سے بہت سی ریاستیں معاشی طاقت رکھنے کے باوجود اپنی کرنسی کو مکمل عالمی اعتماد تک نہیں پہنچا پاتی، کیونکہ عالمی حیثیت حاصل کرنے کی قیمت داخلی کنٹرول میں کمی کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ طویل مدت میں کرنسی اعتماد سپر پاور کی رفتار کیسے طے کرتا ہے؟ وقت گزرنے کے ساتھ کسی کرنسی کا عالمی استعمال محض مالی سہولت نہیں رہتا بلکہ طاقت کی رفتار کو تیز یا سست کرنے والا بنیادی عنصر بن جاتا ہے۔ جب عالمی سطح پر اعتماد قائم رہتا ہے تو سرمایہ کاری، تجارتی معاہدے اور مالی لین دین مسلسل اسی کرنسی کے مرکز کی طرف بہتے رہتے ہیں، جس سے اس ریاست کی معاشی سرگرمیوں میں تسلسل پیدا ہوتا ہے اور اس کا اثر و رسوخ خاموشی سے پھیلتا جاتا ہے۔ مگر یہی نظام اعتماد پر کڑا ہونے کی وجہ سے حساس بھی ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ہی پالیسیوں میں غیر یقینی یا مالی نظم میں کمزوری کا تاثر پیدا ہو، سرمایہ نئے راستے تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے اور بہاؤ آہستہ آہستہ الٹنے لگتا ہے۔ اس ممکنہ خطرے کے باعث ریاست کو وقتی فائدوں کے بجائے طویل مدتی استحکام کو ترجیح دینا پڑتی ہے۔ اسے مالی فیصلوں میں پیشگوئی برقرار رکھنی ہوتی ہے، اداروں کو مضبوط رکھنا ہوتا ہے اور عالمی شراکت داروں کو مسلسل یقین دلانا پڑتا ہے کہ نظام قابل اعتماد رہے گا۔ یوں طاقت کسی ایک معاشی کامیابی یا سیاسی فیصلے سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ دہائیوں تک جاری رہنے والے اعتماد، نظم اور تسلسل سے بنتی ہے، اور یہی مسلسل اعتماد سپر پاور بننے کے عمل کی اصل رفتار طے کرتا ہے۔
اور آخر میں بالآخر سپر پاور کی تشکیل طاقت جمع کرنے کا عمل نہیں بلکہ اعتماد برقرار رکھنے کا عمل بن جاتی ہے۔ کرنسی پر عالمی یقین ریاست کو وہ مقام دیتا ہے جہاں اس کی طاقت دوسروں کے فیصلوں میں شامل ہو جاتی ہے، اور جب طاقت رضاکارانہ انحصار سے پیدا ہو تو وہ زیادہ دیر تک قائم رہتی ہے۔ اسی لیے عالمی نظام میں اصل مقابلہ وسائل کا نہیں بلکہ اعتماد کا ہوتا ہے، کیونکہ جس کرنسی پر دنیا یقین رکھتی ہے وقت کے ساتھ طاقت بھی اسی کی گرد جمع ہو جاتی ہے۔